ایک صاحب ہیں وسوسے سے بہت پریشان ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ آئے دن برے برے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ہماری مغفرت ہی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں بخشے گا ہی نہیں. اور کبھی عجیب کبھی ازواج مطہرات کے بارے میں، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں، یعنی عجیب طرح کے وسوسوں سے بہت پریشان ہیں. نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے 2 رکعت پڑھ لی کہ 3 رکعت پڑھ لی، اور طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس سلسلے میں کہ برے خیالات یا گناہوں کے وسوسے یہ جو از خود آ جاتے ہیں انسان کے دماغ میں، یہ اپنے آپ میں کوئی برا نہیں ہے. یعنی وسوسوں کا آنا کوئی اپنی ذات میں برا نہیں ہے، کیونکہ آپ وسوسے لا نہیں رہے ہیں، آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کا کوئی اپنے اختیار، اس وسوسے میں آپ کا اپنا کوئی اختیار و قصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسانی دماغ کو ایک چوراہا بنایا ہے. جیسے ایک بڑے چوراہے پر ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، ادھر سے سواری آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے گزر رہی، ادھر سے. تو اسی طریقے سے انسانی دماغ پر خیالات کا ایک بھیڑ چل رہی ہوتی ہے. اس خیالات میں اچھے بھی خیالات ہوتے ہیں، برے بھی خیالات ہوتے ہیں. انسان اگر اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے برے خیال لا نہیں رہا ہے، یا کوئی برا خیال آیا تو اس کو جما نہیں رہا ہے، برے خیال پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کے اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس میں تو قصد و ارادہ دخل کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے برے خیالات پہ اللہ کے کوئی پکڑ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر برے خیالات از خود آ رہے ہیں تو اللہ کے جب پکڑ نہیں تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے الٹا کہ واقعی اللہ نے کیسا انسان کا دماغ بنایا، ہم کچھ سوچ بھی نہیں رہے ہیں، کیسی جو ہے خیالات جو ہے دماغ میں گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دماغ کو کیسی صلاحیت والا بنایا ہے، اس کو جو ہے ادھر کنورٹ کر دینا چاہیے اس وسوسوں کو. دوسرے وسوسے جو اپنے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، اس میں چونکہ گناہ نہیں پڑ رہا ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان کی بھی ایک چال ہوتی ہے. شیطان بعض دفعہ ہمارا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، اپنا دماغ کی بھی سوچ نہیں ہوتی. وسوسہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنا کچھ سوچ ہوتی ہی نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شیطان باہر بیٹھا ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہم پر جو ہے الٹے سیدھے خیالات شیطان کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں محسوس ہونے لگتے ہیں. جیسے آئینے پر، شیشے پر مکھی بیٹھ جائے، اور جب مکھی بیٹھ جائے گی تو ایسا لگے گا کہ مکھی شیشے کے اندر ہے، حالانکہ مکھی شیشے کے اندر نہیں ہے. مکھی جو شیشے کے اوپر چل رہی ہے، لیکن دیکھنے والے کو شیشے کے اندر. ایسے یہ خیالات ہمارے نہیں ہوتے، شیطانی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو شیطانی وسوسے کہہ دیا جاتا ہے. تو جب ہمارا کوئی انسانی خیال نہیں ہے، وہ تو شیطانی وسوسہ ہے، وہ تو شیطان کا فعل ہے، ہمارا تو فعل نہیں ہے نا. جب ہمارا فعل نہیں تو ہم کو اس لیے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. باقی جو غیر اختیاری خیالات، بعض دفعہ جو خیالات آتے ہیں گناہ کے، اس میں انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ گناہ کا تو خیال ہے، غلط خیال تو ہے، کہیں دین سے جو ہٹانے والا خیال تو ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں تسلی کے لیے ایک حدیث پاک کا مضمون ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض صحابہ کو بھی ایسے وسوسے آنے لگے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اندر ایسے وساوس پاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کٹ جانا، مر جانا اچھا سمجھتے ہیں اور ان وسوسوں سے. فرمایا واقعی تم برا سمجھتے ہو وسوسوں کے آنے کو؟ ہاں حضرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام برا سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو عین ایمان ہے. اگر تم ان برے خیالات کو، ان گناہوں کے وسوسے کو اچھا سمجھتے ہوتے تو یقیناً یہ ایمان کے خلاف تھا. جب تم خود ہی برا سمجھ رہے ہو ان گناہوں کے وسوسے، تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہی تو چاہیے، برے کو تو برا ہی سمجھنا چاہیے. تو اگر جب تم نے اپنے ان خیالات کو اچھا نہیں سمجھا، جمایا نہیں، ارادہ نہیں کیا، اور وہ وسوسے تھے جو تم نے اس کو برا بھی سمجھا، اس سے تکلیف بھی ہوئی، تو یہ عین ایمان ہے. اسی کو بعض بزرگوں نے اس طرح کہا کہ یہ ڈاکو چور کہا جاتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے. تمہارے اندر ایمان تھا، اس کو لٹیرے آنے لگے، شیطان آ کے پریشان کرنے لگا. کسی جو ہے کافر کو اور جو ہے مشرکوں کے پاس نہیں جاتے اس طرح کے شیطان پریشان کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں جو ایمان کا خزانہ ہی نہیں ہے. تو تمہارے پاس ایمان کا خزانہ تھا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان آنے لگتے. اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس خیالات کو، وسوسوں کو برا تمہارے دل میں ڈال کر کے تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے. ہاں ان خیالات کو اچھا سمجھنے لگتے تو یقیناً ڈرنے کی بات تھی. اس لیے ہمیں وسوسوں سے قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں استغفار کر لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، اور قصداً کوئی اچھا
وسوسہ لانے کی کوشش کرنی. جب کوئی برا وسوسہ آئے جھٹک دے, اس کے مقابلے میں کوئی اچھی سوچ, کوئی اچھی فکر, اچھا ارادہ لانے کی کوشش کرے. یہ اس کا حل ہے.